بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال النبي صلى الله عليه وسلم التائب من الذنب كمن لا ذنب له صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان المبارک کی ہر گھڑی رحمت والی، دن بھی رحمت والا اور رات بھی رحمت والی۔ راتوں کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شب جمعہ کی رات بہت مبارک، پھر رات میں رات کا آخری حصہ بڑا مبارک، رمضان المبارک میں آخری عشرے کی طاق راتیں بڑی مبارک، پھر لیلۃ القدر کی رات بڑی مبارک۔ اب اصل بات جو اس وقت میں آپ کے گوشے گزار کرنا چاہتا ہوں، لوگ یہ سوال کرتے ہیں اس رات کے اندر جو مبارک راتیں ہیں ہم کیا کریں، کیا اللہ سے مانگیں، کیا طریقہ ہونا چاہیے؟ دیکھو، سب سے پہلی بات، لیلۃ القدر کی رات جس طرح مبارک رات، اس رات میں دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں، تو ہمیں مانگنا کیا ہے، کرنا کیا ہے؟ سب سے پہلا کام جو ہم نے کرنا ہے، اللہ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے، اپنے جرم اور اپنے قصور اللہ سے معاف کروانے ہیں۔ یہ درخواست پیش کرنی ہے اللہ کی بارگاہ میں کہ یا اللہ، قصور ہمارے، غلطی ہماری، جرم ہمارے، سب سے پہلے یہ جرم ہمارے معاف فرما دے۔ اور جب بندہ گناہ کرتے 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 بہت عروج پہ پہنچ جاتا ہے، دل بھی اس کا کالا سیاہ ہو جاتا ہے، تو پھر نومید بھی ہو جاتا ہے بندہ، تو آخری عمل کیا کرتا ہے؟ پھر رحم کی اپیل کرنی پڑتی ہے۔ تو اللہ کی بارگاہ میں رحم کی اپیل کرنی ہے ہم نے کہ یا اللہ، اب تو اپنی رحمت سے ہمیں معاف فرما دے۔ یہ آخری ہوتی ہے رحم کی اپیل۔ جس طرح دنیا کے اندر کسی کو سزائے موت ہو جائے، پھانسی کے تختے پہ لٹکانا ہو، تو پھر آخر میں وہ ملک کے سربراہ کے سامنے غلطیوں کا اقرار کرتے ہوئے رحم کی اپیل کرتا ہے۔ آج ہمارے اوپر اگر گناہوں کا مقدمہ چلایا جائے تو ہم ہار جائیں گے، کبھی جیت نہیں سکیں گے۔ ہم نے قدم قدم پہ اللہ کو ناراض کیا ہے، قدم قدم پہ نافرمانیاں کی ہیں، اور پھر نافرمانی کر کے، گناہ کر کے ہم ندامت بھی محسوس نہیں کرتے، شرمندگی بھی محسوس نہیں کرتے، توبہ بھی نہیں کرتے، گناہ کرتے بھی چلے جا رہے ہیں۔ جس طرح ہم نے ٹھیکہ لیا ہوا پوری زندگی دنیا میں گزارنے کا، مرنا ہے ایک دن، اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے۔ اس رات میں رحم کی اپیل کر دو، معافی مانگ لو سچے دل سے۔ اور رحم کی اپیل کیسے کرنی ہے؟ استغفار کے ساتھ۔ اس رات میں کثرت سے استغفار کرنی ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اس کی کثرت کرنی ہے۔ اور پھر آپ نے نوافل ادا کرنے ہیں۔
دیکھو اللہ کی بارگاہ میں آدمی جب ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو جاتا ہے، اللہ سے اقرار کرتا ہے سورہ فاتحہ پڑھ کے، قرآن کریم کی کوئی آیات مبارکہ پڑھ کے، سورہ اخلاص پڑھ کے، آج آپ نے نفل پڑھنے ہیں، جتنی آپ کی ہمت ہے، جتنی آپ کی طاقت ہے، تعداد کی کوئی ضرورت نہیں، آپ 4 نفل پڑھ سکتے ہیں، 8 پڑھ سکتے ہیں، 10 پڑھ سکتے ہیں۔ فرض نمازوں کی تعداد ہے، اتنے سنت پڑھنے ہیں، اتنے فرض پڑھنے ہیں، اتنے نفل پڑھنے ہیں نمازوں کے ساتھ۔ اب ان اوقات میں آپ کی ہمت ہے۔ اور صحابہ کرام میں ایسے بھی تھے جو صرف 2 ہی نفل پڑھتے تھے رات میں، لیکن وہ 2 نفل کیسے تھے ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ پہلی رکعت میں 15 سپارے قرآن پڑھ لیتے تھے، دوسری رکعت میں 15 سپارے قرآن پڑھتے تھے، رات میں قرآن بھی ختم اور 2 رکعت نفل بھی ادا ہو گئی۔ ہم ایسا پڑھ سکتے ہیں؟ لیکن اتنا بڑا مکمل قرآن پڑھنے کا ثواب میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ آپ 2 نفل پڑھیں، پہلی رکعت میں 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیں، دوسری رکعت میں بھی 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیں، آپ کو مکمل قرآن پڑھنے کا ثواب مل جائے گا۔ اللہ نے کتنی رحمت کر دی اپنے محبوب کی امت کے اوپر۔ اب یہی سورہ اخلاص آپ اس سے زیادہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اب 6 دفعہ پڑھیں گے، پہلی رکعت میں بھی 6 دفعہ، دوسری رکعت میں بھی 6 دفعہ، تو سمجھ لیں کہ آپ نے 2 مرتبہ قرآن پاک مکمل ایک رکعت میں پڑھ لیا، 2 مرتبہ دوسری رکعت میں پڑھ لیا۔ اس طرح جتنا بڑھاتے جائیں گے اتنا ہی اجر و ثواب بھی آپ کا بڑھتا جائے گا۔ اس طریقے سے آپ جتنے نفل آسانی سے پڑھ سکتے ہیں پڑھیں، 10 پڑھیں، 20 پڑھیں، اس سے کم پڑھیں یا زیادہ پڑھیں، جتنے آسانی سے ہوں۔ یہ نہ ہو آپ کی آنکھیں بھی بند ہوں، کھڑے کھڑے لڑکھڑاتے بھی رہیں اور زور لگایا ہوا نفل پڑھنے پہ۔ ایسے نفل پڑھنے کا کوئی ثواب نہیں۔ اللہ نے قرآن پاک کی تلاوت کا بھی حکم فرمایا، جتنی آسانی سے تلاوت کر سکتے ہو اتنی کرو، اور جتنے آسانی سے نفل پڑھ سکتے ہو اتنے پڑھو، اور اس کے بعد آپ پھر دعا مانگو۔ رحم کی اپیل تو آپ نے دائر کر دی، درخواست تو اپنی اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دی، اب قبولیت کے لیے دعائیں کرو۔ یا اللہ اس درخواست کو، ہماری اس عرضی کو قبول فرما لے، قصور ہمارا، جرم ہمارا، غلطی ہماری، تو رب العالمین ہے، ساری کائنات کا رب العالمین، اور تیرا محبوب ساری کائنات کا رحمت للعالمین ہے۔ یا اللہ تو اپنے محبوب کے صدقے ہی ہمارے گناہ معاف فرما دے۔ یہ عاجزی کرو، انکساری کرو، گڑ گڑاؤ کرو۔ آپ کا اللہ کے ڈر اور خوف سے ایک قطرہ آنسو کا نکل گیا تو جہنم کی آگ کو ٹھنڈا کر کے رکھ دے گا۔ یاد رکھو، جہنم کی آگ ساری دنیا کا پانی، سمندر کا، دریاؤں کا، ندی نالوں کا پانی اس کے اوپر ڈال دو، بارشوں کا پانی ڈال دو، لیکن وہ جہنم کی آگ کم نہیں ہوگی، اور تیز ہوگی، زیادہ بڑھے گی۔ اللہ کے ڈر سے، اللہ کے خوف سے آپ کا ایک آنسو نکلا ہوا جہنم کی آگ کو ٹھنڈا کر کے رکھ دے۔ تو یہ رات اتنی مبارک ہے، اس رات میں اس طرح رو رو کے، عاجزی سے، گڑ گڑا کے اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگنی ہے۔ اللہ رب العزت مجھے بھی آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئے اسے لائک کریں، شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، اور ساتھ والے بیل آئیکن بٹن کو دبائیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر رہے۔ انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم
ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔